بات حق جو ہے وہ ہے. بات سے آپ کی لوگ افینڈ ہوں گے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، بلکہ اگر آپ کی بات سے کوئی افینڈ ہو ہی نہیں رہا، کسی کو آپ کی بات بری لگ ہی نہیں رہی، تو شاید آپ کی بات میں کوئی غلطی ہے. کیونکہ جب حق بات ہوتی ہے تو پھر صبر کا امتحان ہوتا ہے. اب یہ تصویر سمجھتے ہیں، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم سچ کو جھوٹ کی طرف مارتے ہیں. قذف یوز ہوتا ہے، اس پیئر کا کیا لفظ تھا؟ ہم جھوٹ کو حق کا نیزہ مارتے ہیں. قذف کا لفظ نیزے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ایک تصویر آپ کے سامنے آ گئی کہ ایک ہے دشمن اور دوسرا دشمن، اور جو حق ہے وہ باطل کا دشمن ہے، اور حق نے کیا کیا؟ نیزہ پکڑا اور اس کی طرف لانچ کیا اسے. پھر ہوا کیا؟ فَيَدْمَغُهُ، تو وہ اس کے بھیجے سے گزر جاتا ہے، اس کے دماغ سے، بھیجے سے گزر. فید، دماغ کا لفظ ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. فَيَدْمَغُهُ، بھیجے سے گزر جانا. یعنی اس نے ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے فوجی نے، وہ آپ کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے یا آپ سے بھاگ رہا ہے، اور وہ اس کو ہٹ کرتے ہیں. حق اس کو ہٹ کرتا ہے، یعنی حق میں کوئی رحم نہیں ہے. ایسے ہی نہیں مارا کہ اس کو میدے میں لگا یا اس کی ٹانگ میں جا کے لگا یا اس کے بازو میں لگا. کہاں پہ لگا؟ سر پہ لگا، اور دماغ سے، سر میں سے گزر گیا، وہ سر میں سے گزر گیا. اس تصویر میں ایک بڑی پیاری بات کی جا رہی ہے کہ جو باطل ہے وہ لوگ یہاں سے بناتے ہیں، وہیں پہ حملہ کیا ہے، باطل کے سینٹر پہ. پھر یہاں دوسری بات کی ہے کہ حق کو باطل کے لیے کوئی رحم نہیں ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس میں کوئی نائس کا چکر نہیں ہے، اخلاق کا چکر نہیں ہے، اس میں بے رحمتی سے حق بات کرنی ہے. فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو وہ بھاگتا پھرے گا. اس میں آپ یہ بتائیے کہ سپورٹس میں بھی ہوتا ہے، وار میں بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آفنس، ایک ہوتا ہے ڈیفenس. اس میں حق آفنس پہ ہے یا ڈیفenس پہ ہے؟ یہ تو آفنس ہوا نا، تو اس کا مطلب ہے باطل کس پر ہے؟ وہ ڈیفنس میں، اس کا ڈیفنس چلا نہیں، اس کا ہیلمٹ بھی ٹوٹ گیا اور اس میں سے حق گزر گیا. اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ حق کی اصل ہے کہ وہ ہمیشہ آفنس پہ ہوتا ہے، اور باطل کو ہمیشہ کہاں ہونا چاہیے؟ ڈیفنس پہ. اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کیسے بات کرنی چاہیے، ہمیشہ قرآن کے بارے میں، قرآن میں تو یہ بھی ہے، اس کو ایکسپلین کریں. قرآن میں یہ کانٹرڈکشن ہے، اس کو آپ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے. قرآن میں یہ بات کہی جا رہی ہے اتنی انسانیت کے اور اخلاق کے، انسانی علم کے خلاف ہے یا سائنس کے خلاف ہے یا ایتھکس کے خلاف ہے، اس کو ایکسپلین کریں. ان سارے سوالوں میں آفنس پہ کون ہے؟ تو باطل آفنس پہ ہے. اور آپ کہتے ہو اچھا میں یہ، اس کا میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں، اچھا میں اس کا بتاتا ہوں، اچھا میں اس کا بتاتا ہوں. اب آپ ڈیفنس پہ ہو گئے نا، ڈیفنس پہ ہو گئے. اور جو بھی سوال پوچھ رہا ہوتا ہے نا، اصل میں بات کو وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے بہت سارے بیکار ٹی وی انٹرویوز دیکھے ہیں. کوئی اگریسو ٹی وی ہوسٹ ہوتا ہے، وہ کسی کو بلاتا ہے اپنے انٹرویو پہ، وہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا سوال پوچھتا ہے. وہ بیچارہ پہلے سوال کا جواب دے رہا ہوتا ہے، ہوسٹ کیا کرتا ہے؟ اچھا یہ بتائیں پھر آپ، اچھا وہ رہنے دیں، پھر یہ بتائیں، یہ بتائیں. وہ بیچارہ کوئی صحیح جواب دینے بھی لگے گا. اچھا ہم کمرشل بریک، اور پھر وہ شروع کریں گے، ہاں پچھلے سیشن میں وہ ہماری باتوں کا جواب نہ دے سکے، دیکھتے ہیں اس دفعہ کیا کرتے ہیں. اور پھر وہ اس کے، وہ بیچارہ وہ ہوتا ہے، اس کو تو اس کی تو ایکسپرٹیز ہوتی ہے کہ اس نے آفنس پہ رہنا ہے. وہ بلاتے ہیں بیچارے کسی پروفیسر کو ہیں، کسی پی ایچ ڈی کو، کسی ریسرچر کو. اس نے کبھی کوئی ڈیبیٹ وغیرہ کی نہیں ہوتی، اس نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، لائبریری میں اس نے ٹائم گزارا ہوتا ہے. جو لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں ویسے ہی سوشلی آکورڈ ہوتے ہیں، ان سے دعوتوں پہ کوئی بات نہیں کرتا. اس بیچارے کو ٹی وی انٹرویو پہ بلا لیا. اب اس کو بلایا، اس پہ آپ تو یہ کہتے ہیں، اچھا آپ یہ بھی مانتے ہیں، اچھا آپ اس قسم کے پاگل پن کو آپ انڈورس کرتے ہیں، بتائیے ذرا. میرے پیج 35 پہ میں نے، اچھا آپ 35 چھوڑیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ہوتا کیا ہے دنیا میں کہ باطل جو ہے وہ افینسو پہ آ جاتا ہے، اور جتنا باطل افینسو پہ آتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اب کس پہ ہونا چاہیے؟ ڈیفینسو ہونا چاہیے، ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. دیکھیں یہ بھی تو سوال پوچھ رہے ہیں نا، یہ بھی تو سوال پوچھ رہے ہیں نا. مزے کی بات یہ ہے، آپ پہلے سوال کا جواب دے دو تو وہ کیا کہیں گے؟ ہاں جی اب میں مطمئن ہوں، یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کہہ دی، اب مجھے اسلام سے نفرت نہیں ہے. نہیں، پھر وہ کہیں گے اچھا یہ جواب دیا ہے، میرے پاس ایک اور سوال ہے. دوسرے کا جواب دو کہ کیا کہے گا؟ ایک اور سوال ہے.
پھر ایک اور سوال ہے، پھر ایک اور سوال، گھما پھر آ کے جو پہلا سوال تھا نا اس پہ واپس آ جائے گا. اچھا اس کا تو جواب دے. میں نے کہا وہ تو میں دے چکا ہوں، مجھے پتا تھا جواب نہیں ہے آپ کے پاس. اور ہم وہ گیم کھیلتے رہتے ہیں. جو سوالوں کو کنٹرول کر رہا ہے وہ پوری بات کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ پورے نیریٹو کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ لوگوں کی سوچ کو کنٹرول کر رہا ہے. قرآن نے کیا کیا ہے؟ قرآن نے سوال پوچھنے شروع کر دیے. تم سوال پوچھو گے؟ قرآن کبھی کبھی ان کے سوالوں کو بھی ریکارڈ کرتا ہے. کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ لوگ پوچھتے ہیں، ان کو ایسا جواب دو کہ منہ بند ہو جائے. ایک دفعہ کسی نے پوچھا ان سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے اپنی قبروں کے اندر، یعنی بالکل ریت کی طرح بن جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کیا نیا بن کے آنا ہے ہم نے؟ اذا كنا رفاتا وعظاما انا لمبعوثون خلقا جديدا، نئے خلق بن کے آ جائیں گے ہم. اب اس کا پورا فلسفی جواب بھی دیا جا سکتا تھا کہ جس اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، جو اللہ پودے کو دوبارہ ہمیشہ زندہ کرتا ہے وہ اسی طرح کر دے گا. لیکن ہر پوچھنے والے کی نیت معلومات نہیں ہوتی. کچھ لوگ تنزیہ بھی پوچھتے ہیں نا، تب کرنے کے لیے بھی پوچھتے ہیں. جو بدتمیزی میں پوچھتا ہے اس کا جواب بھی اس کو اپنی اوقات یاد دلانے والا دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ جواب یہ دینا، قل. اور پھر یہ یاد رکھنا، اخلاق کے سب سے اعلیٰ پہاڑ کے اوپر کون کھڑے ہیں؟ ہمارے نبی کی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم. جواب کیا دینا ہے ایسے شخص کو؟ قل کونوا حجارة او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم. ایسا کرو تم پتھر بن جاؤ. ہڈیاں تو مشکل ہے نا دوبارہ ریپیئر کرنا. تم ایسا کرو تم پتھر بن جاؤ. اگر تم لوہا بھی بن جاتے یا کوئی اور خلق جو تمہارے دماغ میں آتی ہے وہ بن جاؤ. آگے کچھ نہیں کہا، بس اتنا ہی جواب دیا. کیوں؟ جو بدتمیزی میں سوال پوچھ رہا ہے نا اس کو اپنی اوقات یاد دلانے والا جواب دینا ہے. اس کو کوئی فلسفی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنا ٹائم برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے.